بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے سبق سقراط میں دیے گئے رموز اوقاف کا حصہ واوین، سوالیہ، ندائیہ یا فجائیہ۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے رابطہ اور تفصیلیہ کے بارے میں پڑھا تھا، جو کہ رموز اوقاف کے اقسام ہیں۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رموز اوقاف کو انگریزی میں پنکچویشن کہا جاتا ہے۔ رموز اوقاف وہ اصول ہیں جنہیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، بول چال میں اور لکھنے میں استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمارے جملے مکمل اور ہماری گفتگو کا انداز واضح اور صاف ہو جاتا ہے۔ آج اس کے حصہ نمبر 3 کے بارے میں پڑھیں گے، جو ہے واوین۔ واوین کو انگریزی میں انورٹڈ کوماز کہا جاتا ہے، جس میں دائیں جانب اوپر کی طرف 2 کوما لگائے جاتے ہیں اور بائیں جانب نیچے کی طرف 2 کوماز لگائے جاتے ہیں، جنہیں ہم اردو میں واوین کہتے ہیں۔ واوین عربی میں 2 واو کو کہتے ہیں، جیسے واو سے والد، واو سے والدہ، تو دونوں کو ملا کر بن جاتا ہے والدین۔ جب کوئی اقتباس دیا جائے یا کسی کا قول نقل کیا جائے تو اس کے آغاز اور اختتام پر واوین کی علامت لگائی جاتی ہے۔ جب ہم کوئی مضمون لکھتے ہیں، کوئی کہانی، کوئی افسانہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ نثری حصہ ہو، اس میں جب کوئی قول ہو، کوئی حدیث ہو، کوئی آیت قرآنی ہو یا کوئی بھی ایسی بات جسے ہم واضح کرنا چاہتے ہوں، پرومیننٹ کرنا چاہتے ہوں، تو اس کو واضح کرنے کے لیے یا پرومیننٹ کرنے کے لیے ہم واوین کی علامت لگاتے ہیں۔ جیسے مثال میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، اس کے بعد تفصیلیہ کی علامت ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اب جیسے کہانی کے اختتام پر بھی ہم نتیجہ لکھتے ہیں، تو اس کو پرومیننٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کی خدا ان کی مدد کرتا ہے، ہم نے دائیں جانب اوپر کی طرف 2 کوما لگائے اور بائیں جانب نیچے کی طرف 2 کوماز لگائے۔ اسی طرح سے اس نے جواب دیا، پھر تفصیلیہ کی علامت آ جاتی ہے، وہ کل اسکول نہیں جائے گا۔ اب یہ بات تو عام سی ہے کہ وہ کل اسکول نہیں جائے گا، لیکن اس بات کو خاص کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے ہم نے اس پر واوین کی علامت لگائی۔ اسی طرح ظریفانہ اور طنزیہ خطابات، ظریفانہ کہا جاتا ہے مزاحیہ، طنزیہ خطابات کسی کو طنز سے خطاب کرنا یا القاب جو کہ لقب کی جمع ہے، کسی کو القابات سے پکارنا وغیرہ کو بھی واوین میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے یہ ہیں ہماری جماعت کے ذہین ترین طالب علم۔ اب اس میں جو ذہین ترین ہے وہ طنزیہ طور پر طالب علم کو کہا گیا ہے، تو اس کو واضح کرنے کے لیے واوین کی علامت لگا دی گئی۔ اسی طرح سے حکیم صاحب کی مسیحائی، سبحان اللہ، یہ سارا قبرستان انہی کا آباد کیا ہوا ہے۔ اگر آپ جملے پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں طنز بھی پایا جاتا ہے اور ظریفانہ انداز یعنی مزاح بھی پایا جاتا ہے، اور مسیحائی پر انہوں نے واوین کی علامت لگائی ہے اور سبحان اللہ کے بعد جو ہے انہوں نے تخاطب یعنی ایکسکلیمیشن کا سائن لگایا ہے۔ تو اس جملے میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں اور مسیحائی کو یعنی کہ اس کو واضح کرنے کے لیے اس کو واوین کی علامت میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 جو رموز اوقاف کا حصہ آ جاتا ہے وہ ہے سوالیہ۔ سوالیہ جیسے آپ کو تو معلوم ہی ہے، جس جملے میں سوال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم انگریزی میں انٹروگیٹو بھی کہتے ہیں، یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ مثال تم کہاں ہو، تمہارا نام کیا ہے، میچ کون جیتا وغیرہ وغیرہ میں ہم سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 آ جاتا ہے رموز اوقاف کا حصہ فجائیہ یا تخاطب۔ تخاطب کی علامت آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، جسے ہم انگریزی میں ایکسکلیمیشن کا سائن بھی کہتے ہیں۔ کسی کو بلانے کے لیے جو کلمہ استعمال ہو تو اس کا خاتمہ تخاطب کی علامت سے ہوگا۔ ہم جب کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو یا تو ہم اس کا نام پکارتے ہیں یا پھر ہم اس کو احترام سے یا طنزیہ طور پر یا کسی بھی طرح سے جب ہم کسی کو بلاتے ہیں
تو وہ جو بلانے کا جو انداز ہوتا ہے اس کے آخر میں پھر ہم تخاطب کی علامت لگاتے ہیں، جیسے السلام علیکم ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، ارے واہ، میاں صاحب وغیرہ وغیرہ، ان سب کے آخر میں تخاطب کی علامت کو لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ندائیات، تعسف، مسرت اور استجاب وغیرہ۔ اب ہم ان کے بارے میں الگ الگ سے جانیں گے۔ ندائیہ کو ہم پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثال جیسے یا اللہ، جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو ہم یا اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعسف افسوس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے مثال اوہ ہو افسوس ہوا، یعنی جب ہم نے کوئی غم کا یا افسوس کا اظہار کرنا ہو تو تب بھی ہم علامات تخاطب کو استعمال کرتے ہیں۔ مسرت کو خوشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے مثال واہ، آہا وغیرہ، یہاں پر بھی تخاطب کی علامت کو لگایا گیا ہے۔ اسی طرح سے استجاب کہتے ہیں حیرانی کو، حیرانگی کے لیے، جیسے مثال ارے واو وغیرہ وغیرہ پر بھی ہم جو ہے تخاطب کی علامت کو لگاتے ہیں۔ جیسے ہم اکثر درخواست لکھتے ہیں، اردو میں ہم لکھتے ہیں باخدمت جناب پرنسپل صاحبہ بھی لکھتے ہیں، تو جناب عالی یا جناب عالیہ جب لکھتے ہیں تو ہم تب بھی اس کے تخاطب کی علامت لگاتے ہیں، اور جب ہم خط لکھتے ہیں تو خط میں بھی ہم تخاطب کی علامت کو لگاتے ہیں۔ جیسے مثالیں ارے تم اتنی جلدی کیسے آ گئے، اب اس میں دیکھیں ارے کے بعد ہم نے تخاطب کی علامت کو لگایا اور حیرانگی کا اظہار ہو رہا ہے یہاں پر۔ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، اس میں بھی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اف مجھے سخت درد ہے، یہاں پر تکلیف کا اظہار کیا گیا ہے۔ اللہ توبہ کتنا دردناک حادثہ ہے، اس میں دکھ کا اظہار کیا گیا ہے۔ آہا میں پاس ہو گیا، یہاں پر خوشی کا اظہار کیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد پھر تخاطب کی علامت لگائی گئی ہے، میری بات غور سے سنیں، یہاں پر متوجہ کیا گیا ہے۔ حاضرین و سامعین، جب کسی کو پکار رہے ہیں، اپنی طرف اس کو ہم متوجہ کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی تخاطب کی علامت لگائی گئی ہے اور پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے تخاطب کی علامت۔ آج ہم نے ان 3 حصوں کے بارے میں پڑھا، تو ہمارے پاس کل ٹوٹل 5 حصے ہو گئے جو کہ ہم نے رموز اوقاف کے پڑھ لیے ہیں، اور باقی اس بات میں انشاءاللہ ہم اس کی مشقوں کے بارے میں پڑھیں گے اور مشقوں کے بارے میں جانیں گے تاکہ ہماری مزید اچھی سی پریکٹس ہو جائے۔ شکریہ اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔